ہماری تہذیب، یہ مضمونچہ لکھا اور پڑھا جواد اقبال نے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل علم و ادب سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تو آغاز کرتے ہیں مضمونچے کا، ہماری تہذیب۔ ایک روز میں بابا جی کو ملنے ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا بابا جی کہیں اور پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میری آمد پر بابا جی مزید بیٹھ گئے، کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا بابا جی بس ویسے ہی آپ کو ملنے کے لیے۔ تو کہنے لگے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات پوچھنے آئے ہو، تو پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ بھانپ گئے ہیں تو مجھے ہماری تہذیب کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ بابا جی کہنے لگے بد تہذیبی ہماری تہذیب ہے۔ ارے بابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ تو چلو میرے ساتھ، میں ندیم اور وحید کے درمیان صلح کروانے جا رہا ہوں۔ ہم مذکورہ بالا ہر دو اشخاص کی دکان پر پہنچے۔ ندیم اور وحید پہلے تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک دفعہ کسی بات پر لڑ پڑے تو الگ الگ فلیٹس میں رہنے لگے۔ چونکہ فلیٹس آمنے سامنے تھے، پھر لڑے تو الگ الگ بلاکس میں رہنے لگے۔ یہ ایک مرتبہ اور لڑے تو الگ الگ گلیوں میں رہنے لگے۔ جناب یہ پھر لڑ پڑے تو الگ الگ محلوں میں رہنے لگے۔ ان کے درمیان لڑائی کا معقول بہانہ ان کا مشترکہ کاروبار تھا، یا اکٹھے کاروبار شاید اسی لیے کرتے تھے کہ دونوں لڑتے رہیں۔ بابا جی کے پہنچنے پر دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے ذہن میں اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں جب انہوں نے بات بات میں ایک دوسرے کی ہمشیرگان کا ذکر غیر محتاط انداز میں شروع کیا۔ اس کے بعد سلسلہ تکلم طویل تر ہوتا ہوا تولد و تناسل تک پہنچ گیا۔ دونوں نے زبردستی اپنے آپ کو دوسرے کے شجرے میں داخل کرنے کی کوشش اور خواہش کا اظہار کیا۔ یہ آزادی اظہار کی برہنہ شکل تھی، ایک دوسرے کی پردہ دار محرمات کو بے پردہ کر کے رکھ دیا۔ بابا جی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ ہماری تہذیب ہے۔ دونوں صاحبان نے ایک دوسرے پہ یہ الزام لگایا کہ ان کے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ بابا جی نے مداخلت کرتے ہوئے ان دونوں کو بتایا اس مسئلے پر پہلے سے بات ہو گئی ہے۔ تمہارے گھروں کے سامنے گندگی پھینکنے والا ایک تیسرا تھا جو تمہارے گھروں کے علاوہ تمہارے زبان و ذہن بھی گندے کرنا چاہتا تھا۔ سلسلہ مغلظات سے مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ دونوں صاحبان جو دودھ اور دہی کی دکان چلا رہے تھے وہ کسی حیوانی ذریعہ کی محتاج نہ تھی۔ آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ان کی دکانوں پر انسانی دودھ بکتا تھا۔ یہ دونوں ذہین اشخاص دودھ خالصتاً خود تیار کرتے تھے اور اس خالص کمائی سے ایک مرتبہ عمرہ بھی ادا کر چکے تھے تاکہ وہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو سکیں، اور اب وہ جھگڑا کی دیگر کئی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ دونوں دوبارہ عمرہ پر جانا چاہتے تھے۔ مغلظات و الزامات اور ایک دوسرے کے شجروں میں تجاوزات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ میں تنگ آ کر ان کی دکان سے باہر نکل آیا۔ دکان کے سائن بورڈ پر لکھا تھا بسم اللہ ڈیری شاپ۔ بابا جی کہہ رہے تھے کہ یہی ہماری تہذیب ہے، ہم کسی بھی علاقے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، زیادہ دیر تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں اور گالی میں ان خواتین کا ذکر ضرور کرتے ہیں جنہیں ہماری لڑائی کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا۔